بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من دخل لیؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول او لم يتأخر جازت صلاته۔ ایک مسجد کا امام معین ہوتا ہے اور امام معین ہی امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر یہ باب قائم فرماتے ہیں کہ اگر امام معین موجود نہ ہو اور نمازیوں نے کسی دوسرے کو امام بنا لیا اور وہ دوسرا ابھی نماز پڑھا ہی رہا تھا کہ امام معین مسجد میں آ جائے تو جو پہلے سے نماز پڑھا رہا ہے وہ پیچھے ہٹے اور یہ امام معین نماز پڑھا دے اور یا وہی نماز مکمل کرا دے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب قائم فرمایا ہے، یعنی یہ نماز دو اماموں کے پیچھے ہو جائے گی۔ ایک تو پہلا امام جو نمازیوں نے وقتی طور پر نماز کے لیے آگے بڑھا دیا تھا اور بعد میں امام معین آیا اور اس نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی اور وہ امام پیچھے ہٹ گیا، تو ایک نماز دو اماموں کے پیچھے ہوئی اور یہ جائز ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر مقتدیوں نے جس کو امام بنا لیا اور وہ نماز پڑھانا شروع کر دے اور بعد میں امام معین آئے تو اب اس کو مصلی امامت پر جانا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ اسی امام کے پیچھے نماز کو مکمل کرے۔ اور حدیث مبارک میں جو آئے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تھی خود آ کر بیچ میں، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے۔ اور ہاں ایک دوسری صورت ہے کہ اگر امام پر خدا نخواستہ اگر حدث طاری ہو گیا تو اس نے مقتدیوں میں سے اپنے قریب والے مقتدی کو اپنا نائب مقرر کیا اور یہ چلا گیا، تو یہ نماز دو اماموں کے پیچھے ہوگی، ایک تو وہ جو پہلے سے نماز پڑھا رہا تھا اور دوسرا وہ جو اس کے جانے کے بعد حدث طاری ہونے سے اس کے جانے کے بعد اس نے جس کو نائب بنایا، تو یہ جائز ہے، یہ نماز دو اماموں کے پیچھے اس صورت میں جائز ہے۔ لیکن وہ صورت کہ پہلے سے کوئی نماز پڑھا رہا تھا اور امام معین آ جائے تو یہ پیچھے ہٹ جائے اور امام معین نماز پڑھائے، یہ جائز نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ جو ابھی آپ پڑھیں گے یہ سرکار کی خصوصیات سے ہے۔ اجمالی طور پر یہ ذہن نشین رکھیے اور اس کے بعد حدیث پاک سنیے۔ فرماتے ہیں باب من دخل، یہ باب اس انسان کے بارے میں کہ جو لوگوں کی امامت کرنے لگے، فجاء الامام الاول، تو امام اول جو امام معین ہے وہ آئے، فتأخر الاول او لم يتأخر، تو جو پہلے سے نماز پڑھا رہا تھا وہ پیچھے ہٹے یا نہ ہٹے، جازت صلاته، اس کی نماز جائز ہے۔ فیہ عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ وہ روایت
کون سی؟ تو امام بخاری نے اسی طرف اشارہ کیا ہے جو حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، ابھی گزری ہے پہلے والے باب میں، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرض الوصال میں مسجد میں پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کو دیکھا تو استأخرا، وہ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی جگہ آپ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا اور حضور نے امامت فرمائی، اور ابو بکر صدیق کی حیثیت مکبر کی تھی، اس کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم بن دینار عن سالم بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو۔ میں ترجمے سے پہلے اس حدیث کا خلاصہ بیان کر دوں کہ قبیلہ بنی عمرو ابن عوف جو قبیلہ اوس کی ایک شاخ تھی، اور یہ بڑی شاخ تھی قبیلہ اوس کی، کون؟ بنی عمرو ابن عوف، اور یہ قبا میں رہتے تھے۔ ہاں، ان میں اختلاف ہو گیا اور نوبت جنگ و جدال تک آ پہنچی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد ان میں صلح کرانے کے لیے قباء تشریف لے گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ اگر میں عصر کی نماز میں آ جاؤں فبہا، اور اگر میں نہ آ سکوں تو ابو بکر صدیق کو حکم دینا کہ وہ نماز پڑھائے۔ عصر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا آپ نماز پڑھائیں تو میں تکبیر پڑھ دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھو تکبیر۔ نماز شروع ہو گئی، اسی درمیان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نماز کے درمیان ہی، اور آپ صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ گئے۔ جب لوگوں نے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے نبی کریم کو دیکھا تو آپ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر صحابہ کرام مارنے لگے تاکہ ابو بکر صدیق کو احساس ہو جائے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز میں استغراق کا عالم یہ تھا کہ آپ ادھر ادھر بالکل توجہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تصفیق کی، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر بہت زیادہ ماری، تو اب ابو بکر صدیق نے ذرا التفات کیا تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے پہلی صف میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، تو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ کس مکانک، اپنی جگہ پر ہی رہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اور یہ اٹھانا اللہ رب العزت کی حمد کے لیے تھا۔ حمد کس بات پر؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت کو پسند فرمایا اور مصلی امامت پر رہنے کا حکم دیا۔ نماز میں تھے تو حمد باللسان نہیں بلکہ حمد بالاشارہ، ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی حمد کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے یہاں تک کہ پہلی صف میں آ گئے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر فائز ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے فرمایا ما منعک ان تثبت اذ امرتک، ابو بکر جب میں نے تم کو حکم دیا تھا تو تم اپنی جگہ مصلی امامت پر کیوں نہ رہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ
قحافہ کے بیٹے کی ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نماز پڑھائے. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی، بلکہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ہمت نہیں ہے نا. یہ تواضع اور انکسار کے لیے بجائے اپنے نام ذکر کرنے کے ابو قحافہ کا بیٹا، اس سے یہ ذکر کیا. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا ہوا کہ میں نے تم کو دیکھا کہ تم بہت زیادہ تصفیق کر رہے تھے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر مار رہے تھے، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کو نماز میں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہے، تصفیق نہیں. یہ تصفیق تو عورتوں کے لیے ہے، اس لیے کہ ان کی آواز خود عورت ہے، اس لیے وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، بلکہ تصفیق یعنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر ماریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تم اپنی جگہ پر کیوں باقی نہ رہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر پہلے سے جو نماز پڑھا رہا ہے اگر وہی نماز پڑھا دے تو بھی جائز ہے، اور حضور آگے بڑھ گئے، حضور نے نماز پڑھائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر امام معین آ جائے اور وہ نماز پڑھائے تو یہ بھی جائز ہے. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت سے ہے، ورنہ پہلے سے جو امام معین ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے وہی نماز کو مکمل کرے گا. اب رہا یہ کہ صفیں چیرتے ہوئے پہلے صف میں پہنچ جانا یہ امام کے لیے جائز ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کے لیے مکروہ ہے. اب اس حدیث کے اور بھی مسائل ہیں، مسائل مستنبطہ ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. فرماتے حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم ابن دینار عن سہل ابن سعد الساعدی کہ سہل ابن سعد الساعدی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنو عمرو ابن عوف کی طرف گئے لیصلح بینہم، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے. فحانت الصلاۃ، تو نماز کا ٹائم قریب ہو گیا تو مؤذن بلال ابو بکر صدیق کے پاس آئے. فقال اتصلی للناس فاقیم، اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. فصلی ابو بکر، تو ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور لوگ نماز میں تھے. فتخلصا، تو آپ صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. حتی وقف فی الصف، ای فی الصف الاول، یہاں تک کہ حضور پہلی صف میں کھڑے ہوئے. فصفق الناس، تو لوگوں نے تصفیق کی. تصفیق کا معنی بتا دیا میں نے آپ کو کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر مارنا. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں ذرا بھی ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے. جب لوگوں نے تصفیق بہت زیادہ کی، التفتا، تو ابو بکر صدیق نے ذرا التفات کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. فاشار الیہ رسول اللہ، تو ان کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، انم کس مکانک، اپنی جگہ پر رہو. فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے کیوں؟ فحمد اللہ علی ما امر به رسول اللہ، اس پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جو اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. اس لیے کہ یہ ابو بکر صدیق کی امامت کے بارگاہ رسالت میں پسندیدہ ہونے کی دلیل تھی. حمد زبان سے کی کہ اشارے سے، تو اکثر کا قول یہ کہ یہ حمد ہاتھوں کا اٹھانا یہ بطور اشارہ تھا. ثم استأخر ابو بکر، پھر ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے.
یہاں تک کہ صف میں آ گئے. وہ تقدم رسول اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے. فصلی، اور نماز پڑھائی. فلما انصرف، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے، قال یا ابا بکر، تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ما منعک ان تثبت اذ امرتک، ابو بکر اپنی جگہ میں کیوں نہ رہے جب میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ میں رہو. تو ابو بکر صدیق نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی حیثیت کہاں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نماز پڑھائے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما لی رأیتکم اکثرتکم التصفیق، کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ تم نے تصفیق بہت زیادہ کی. اور فرمایا من رعبہ شیء فی صلاتہ فلیسبح، کہ جس کو نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہے. فإنہ اذا سبح، اس لیے کہ وہ جو تسبیح کرے گا تو التفت الیہ، اس کی طرف التفات ہو جائے گا. وإنما التصفیق للنساء، تصفیق تو. اب اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے. پہلا تو یہ کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی فضیلت، اور ان میں صلح کرانے کے لیے ان کے پاس جانا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان پر افضل ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ رب العزت کے ذکر کی نیت سے تسبیح یا حمد نماز میں ہو جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی حاجت کی وجہ سے ادھر ادھر ذرا توجہ کر لینا یہ نماز میں مفسد نہیں ہے، لیکن اگر بلا حاجت کے ہو تو یہ مکروہ ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کسی کو اپنا خلیفہ بنا سکتا ہے جب کہ اس کو خلیفہ بنانے کی حاجت پیش آئے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فاضل کی امامت مفضول کر سکتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے کا احترام یہ کہ اپنا ذکر اپنے نام کے بجائے اپنی کنیت کے ساتھ کیا جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عمل قلیل نماز میں مفسد نماز نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اصلح اور افضل کو مقدم کرنا، یہ نماز میں اصلح کی امامت یہ بہتر ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں ہاتھ اٹھانا یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حاکم زجر و توبیخ سے پہلے اپنے محکوم سے اگر حکم کی مخالفت ہو جائے تو اس سے پہلے سبب مخالفت معلوم کرے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نماز میں کوئی شے عارض ہو جائے تو سبحان اللہ کہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین میں وجاہت اور دینی عظمت ملنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. چلیے اگلا باب دیکھیں. باب اذا استووا فی القراءة فلیؤمہم اکبرہم. یہ باب اس بارے میں کہ جب سب لوگ قراءت میں برابر ہوں تو ان کی امامت وہ کرے کہ جو ان میں بڑا ہو. وجہ ترجیح امامت میں نے پہلے سبق میں ذکر کر دی ہے، شاید کل والے سبق میں ذکر کی ہیں. فرماتے حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث قال قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مالک بن حویرث کی روایت پہلے بھی گزر گئی ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ونحن شبابا، شاب کی جمع، اور ہم سب نوجوان تھے. تو ہم حضور کے پاس تقریباً 20 دنوں رات رہے. اور حضور بہت رقیب اور کریم تھے.
فقال تو حضور نے فرمایا، اور روایتوں میں پڑھا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کا اشتیاق پیدا ہوا، تو حضور نے فرمایا لو رجعتم الی بلادکم، جب اگر تم اپنے گھر، اپنے شہر، اپنی آبادی واپس جاؤ، فعلمتموہم، تو تم انہیں دین سکھاؤ۔ اب کیا سکھائے؟ مروہم، انہیں حکم دو، فلیصلوا صلاۃ کذا فی حین کذا، کہ وہ فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں نماز پڑھیں۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے ایک اذان کہے، وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرے، تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرے۔ یعنی اگر امامت کی شرطوں میں سب برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، لیکن اگر عمر میں کم ہے لیکن وہ زیادہ فقیہ اور زیادہ مسائل شرعیہ کا جاننے والا ہے تو پھر اس صغیر کو مقدم کیا جائے گا عمر دراز لوگوں پر، جیسے حضرت عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے کی مسجد میں امامت کرتے تھے، اور یہ چھوٹے تھے حالانکہ ان میں بوڑھے اور بزرگ لوگ بھی تھے۔ باب اذا زار الامام قوما فامهم، یہ باب اس بارے میں کہ جب امام لوگوں کی ملاقات کے لیے جائے، فامهم فی الصلاۃ، تو ان کی نماز میں امامت کرے، نماز میں ان کی امامت کرے۔ تو بتانا کیا ہے کہ کیا اگر امام لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جائے اور انہیں نماز پڑھائے تو کیا امامت کے لیے لوگوں سے اذن لینا ہوگا یا نہیں؟ تو یہ امام بخاری نے حکم بیان نہیں کیا، حدیث بیان کر دی جس سے معلوم ہوتا کہ وہ اجازت لے۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی۔ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا معمر عن الزہری، یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اخبرنا معمر، کہ ہمیں خبر دی معمر نے، وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، قال، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی محمود بن ربی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتبان ابن مالک انصاری کو سنا کہ استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، فأذنت له، تو میں نے اجازت حضور کو دی۔ کیا اجازت طلب کی؟ سرکار نے فرمایا اینا تحب ان اصلی من بیتک، تمہیں کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھ دوں؟ فاشرت له الى المکان الذی احب، تو میں نے حضور کو اشارہ کیا اس جگہ کی طرف جہاں مجھے پسند تھا کہ حضور نماز پڑھائیں۔ فقام وصففنا خلفہ، تو حضور کھڑے ہوئے، ہم نے حضور کے پیچھے صف لگائی، ثم سلم وسلمنا۔ مطابقت حدیث کی ترجمۃ الباب سے اس قول میں فقال ان تحب ان اصلی، اس لیے کہ یہ دو امروں کو متضمن ہے، ایک کو قصدن اور ایک کو ضمنن۔ قصدن تو یہ کہ مکان کی تعیین، مکان نماز کی تعیین صاحب منزل کی طرف سے ہوگی، اور ضمنن یہ کہ امامت کی اجازت لی جائے گی۔ ہاں چلیے، اور یہ تفصیلی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ آگے دیکھیں، باب اذ انما جعل الامام لیؤتم بہ، یہ باب اس لیے کہ یہ بتانا ہے کہ امام اسی لیے ہوتا ہے کہ امام کی اقتدا کی جائے، امام کی اقتدا کی جائے۔ اور یہ ترجمہ باب کی جو احادیث آ رہی ہیں ان میں جو امام مالک کی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی توفی فیہ بالناس ومجالس، اور حضور نے اپنے مرض الوصال میں صحابہ کرام کو بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اب اس سے کیا مطابقت ہے؟ بتانا یہ امام بخاری کو کہ امام کی اقتدا کی جائے گی، لیکن اس عموم سے یہ حکم مستثنیٰ ہے کہ اگر امام بیمار ہو اور قیام پر قادر نہ ہو تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے گا،
اور مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اس میں امام کی اقتداء بے معنی نہیں ہوگی کہ لوگ بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں، تو یہ اس عام حکم سے یہ صورت مستثنا ہے۔ وقال ابن مسعود اذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع۔ فرماتے ہیں ثم یتبع الامام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام سے پہلے اٹھ جائے تو وہ دوبارہ فیعود، تو وہ لوٹے گا، فیمکث بقدر ما رفع، تو اتنی دیر ٹھہرے گا جتنی دیر اس نے سر اٹھایا تھا، پھر امام کی اتباع کرے گا۔ کیا مطلب؟ مثلا اگر کسی نے امام کے ساتھ رکوع یا سجدہ کیا اور امام سے پہلے اپنا سر رکوع یا سجدے سے اٹھا لیا، تو یہ دوبارہ لوٹے اور جتنی دیر پہلے امام سے سر اٹھایا تھا اتنی دیر پھر رکوع یا سجدے میں رہے اور اس کے بعد پھر امام کی اتباع کرے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ کیا بتانا ہے کہ امام اس لیے ہوتا کہ امام کی اتباع کی جائے۔ اگر سر پہلے اٹھا لیا ہے تو پھر رکوع میں دوبارہ یا سجدے میں دوبارہ جائے اور جتنی دیر امام سے پہلے سر اٹھائے رکھا اتنی دیر رکوع یا سجدے میں رہے۔ وقال الحسن فی من یرکع مع الامام رکعتین ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الأخيرة سجدتين ثم يقدر الركعة الأولى بسجودها وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد۔ یہ دو مسئلے امام حسن بصری نے بیان فرمائے کہ اگر کوئی انسان امام کی اقتداء میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، جیسے کہ جمعے کی، اب پہلی رکعت میں امام کے ساتھ رکوع تو کر لیا مگر زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے سجدے نہیں کر سکا، پہلی رکعت کے سجدے امام کے ساتھ نہیں کر سکا، اس کے بعد رکعت ثانیہ امام کے ساتھ ادا کر لی، تو یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھے گا اور پہلی والی رکعت 2 سجدوں کے ساتھ ادا کر لے گا۔ بس مسئلہ سمجھ آ گیا۔ فرماتی ہے وقال الحسن، اور حسن بصری نے فرمایا کہ اس انسان کے بارے میں جو امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے لیکن پہلی رکعت کے سجدے پر قادر نہ ہو سکے، تو وہ رکعت اخیرہ 2 سجدے کے ساتھ پڑھے گا۔ ثم یقعد یقضی الرکعۃ الاولی بسجودها، پھر پہلی رکعت سجدوں کے ساتھ مکمل کرے گا، اس لیے کہ پہلی رکعت جو بلا سجدے کے رہی وہ کل عدم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں وفی من نسیا سجدۃ حتی قام، فرماتے ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انسان کے بارے میں جو اپنی نماز کے پہلی رکعت کا سجدہ بھول گیا، حتی قام، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو گیا، یسجد، تو وہ سجدہ کرے گا، یعنی اب وہ رکعت اولا میں 3 سجدے کرے گا۔ کب؟ اگر اس کو یاد سلام پھیرنے سے پہلا گیا تو پہلی رکعت کا جو ایک سجدہ چھوٹ گیا تھا وہ سجدہ کر لے گا، اور اگر اس کو یاد نماز مکمل ہونے کے بعد آیا، سلام پھیرنے کے بعد، تو یہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اب لمبی حدیث سنیے۔ حضرت عبیداللہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث کئی مرتبہ گزر گئی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو پوری حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر مختصر سی تشریح، اس لیے کہ اس کی اکثر تشریح کئی مرتبہ گزر گئی۔ حضرت عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا
الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الوصال کا واقعہ نہیں بتائیں گی؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اصل الناس، کے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے کہا نہیں، وہ تو سب آپ کے انتظار میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ تو فرماتی ہے ففعلنا، ہم نے لگن میں پانی رکھا۔ فاغتسلا، تو آپ نے غسل کیا۔ فذهب لینوء، تو آپ کوشش کر کے اٹھنے لگے۔ فاغمی علیہ، تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ثم افاق، پھر آپ کو افاقہ ہوا۔ فقال، تو آپ نے پھر فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کے انتظار میں ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ضعوا لی ماء فی المقذب، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ قالت، فقعد، حضور بیٹھے۔ فاغتسلا ثم ذهب لینوء، پھر حضور بمشقت اٹھنے لگے۔ فاغمی علیہ، تو پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ثم افاقہ، پھر افاقہ ہوا۔ تو پھر حضور نے فرمایا اصل الناس، کے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کے انتظار میں ہے یا رسول اللہ۔ تو پھر فرمایا ضعوا لی ماء فی المقذب، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ فقعد فاغتسل ثم ذهب لینوء، پھر حضور بمشقت اٹھنے لگے۔ فاغمی علیہ، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ثم افاقہ، پھر افاقہ ہو گیا۔ پھر کہا صلی الناس، قلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، والناس عکوف فی المسجد، اور لوگ مسجد میں حضور کے منتظر تھے عشاء کی نماز کے لیے۔ فارسل الی ابی بکر، تو حضور نے ابو بکر صدیق کی طرف خبر بھیجائی کہ ان اصلی بالناس، کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ تو قاصد آئے اور کہا بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں حکم دیتے ہیں ان تصلی بالناس۔ فقال ابو بکر، اور ابو بکر یہ ابو بکر رقیق القلب تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا یا عمر صلی بالناس، عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ تو حضرت عمر نے آپ سے کہا انت حق بذالک، آپ ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے ان دنوں میں نماز پڑھائی۔ ثم، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات میں کچھ مرض میں خفت محسوس کی۔ فخرج بین الرجلین، تو آپ دو مردوں کے درمیان نکلے، ان میں سے ایک عباس ہے نا ظہر کی نماز کے لیے، اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابو بکر نے حضور کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ تو حضور نے ان کو اشارہ کیا کہ بے اللہ یتأخرا، کہ پیچھے مت ہٹو، اور فرمایا کہ اجلسانی الی جنبہ، مجھے ابو بکر صدیق کے پہلو میں بٹھا دو۔ تو حضور کو ابو بکر صدیق کے پہلو میں بٹھا دیا۔ تو ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ ہوا یأتم، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر صدیق کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد، فرماتے ہیں حضرت عبید اللہ کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، اور میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا کیا میں آپ کو نہ بتاؤں جو عائشہ صدیقہ نے مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الوصال کے بارے میں بتایا؟ تو فرمایا ہاتی، لاؤ بتاؤ کیا پیش کیا؟ فعرضت علیہ حدیثہ، میں نے عبداللہ بن عباس کے سامنے حضرت عائشہ کا بیان کردہ پورا واقعہ پیش کیا۔ فما انکر منہ شیئا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا تھا عائشہ صدیقہ نے، اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا، سب کی تصدیق کی، سوائے اس کے انہوں نے کہا اسمت لک الرجل، کہ عائشہ صدیقہ نے آپ کو اس شخص کا نام بتایا جو حضرت عباس کے ساتھ دوسری طرف حضور کے کاندھے دے رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ علی ہے۔ ہاں، اب محل ترجمہ کیا؟ فجعل ابو بکر یصلی وهو یأتم بصلاۃ النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی اقتدا کی جائے۔
چلیے یہ حدیث کئی مرتبہ گزر گئی ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس کا پورا ترجمہ کر دیا ہے۔ ہاں، اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر امام بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھائے گا اور مقتدی کھڑے ہو کر اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہی امام اعظم امام ابی یوسف، امام شافعی، امام اوزاعی کی روایت ہے، کا قول ہے، اور ایک روایت میں یہ قول امام مالک کا بھی ہے۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے تھے اور حضرت عائشہ کے حجرے کے بالا خانے پر نماز پڑھاتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام سے، اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا۔ تو پڑھو گے بھی آپ کہ یہ روایت جو مرض الوصال سے متعلق ہے یہ ناسخ ہے اس حدیث کے لیے جس میں سرکار نے یہ فرمایا اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا۔ اب وہ گھوڑے سے زمین پر آنے والا واقعہ بھی سماعت فرمایا۔ اگلی روایت میں ہے حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و شاکن، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے تکلیف کے زمانے میں اپنے گھر کے بالا خانے پر نماز پڑھائی۔ فصلی جالسا، تو حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ وصلی وراءہ قوم قیاما قائم کے جمع، اور آپ کی اقتداء میں لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ فاشار الیہم ان اجلسوا، تو حضور نے ان کو اشارہ فرمایا ان اجلسوا، کہ بیٹھ جاؤ، ان اجلسوا۔ فلما انصرف، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا رکع فرکعوا، اور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ واذا رفع فرفعوا، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، سر اٹھاؤ سجدے سے یا رکوع سے۔ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد واذا صلی جالسا فصلوا جلوسا۔ حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، ہے نا۔ اور سرکار نے یہ جو ارشاد فرمائے وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، یہ اجمعون صلو کی ضمیر سے تاکید ہے، معنی یہ کہ تم سب مل کر، ہے نا، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام کی متابعت واجب ہے، متابعت واجب ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ منسوخ ہے اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے جو آپ کے مرض الوصال میں ہے کے متعلق ہے کہ حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، فَصُرِعَ عَنْهُ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے سے زمین پر نیچے آ گئے، اور ایک روایت میں کہ غابہ جا رہے تھے اور ایک جھاؤ کے درخت کی شاخ میں آپ کا سر مبارک کا امامہ الجھ گیا تھا جس سے آپ زمین پر نیچے آ گئے۔ فَجُعِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ،
تو آپ کی دائنی کروٹ چھل گئی. اور ایک روایت میں پڑھا آپ نے پہلے کہ پنڈلی میں چوٹ لگی. دونوں باتیں تھیں. فصلی صلاۃ من الصلوات، تو حضور نے نمازوں میں سے کئی نمازیں پڑھائی. وہ قاعد، اور حضور بیٹھے ہوئے تھے. فصلینا وراء قعودا، تو ہم نے بھی حضور کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی. جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بھی، امام تو اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا صلی قائما فصلوا قیاما، جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فاذا رکع فرکعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قیاما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. ہے نا. اب یہ امام بخاری کا فیصلہ سنیے. قال ابو عبداللہ قال الحمیدی، فرماتے ہیں امام ابو عبداللہ تو امام بخاری ہو گئے، اور حمیدی یہ امام بخاری کے شیخ ہے، امام شافعی کے تلمیذ ہیں. ان کا نام عبداللہ ابن زبیر ابن عیسیٰ ابن عبداللہ ابن زبیر ابن عبیداللہ ابن حمید ہے. ان کی کنیت ابو بکر ہے. ان کا انتقال 219 ہجری میں ہوا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حمیدی نے فرمایا کہ حضور کا یہ ارشاد اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، یہ ارشاد ہوا فی مرض القدیم، یہ حضور کے پہلے مرض میں تھا. ثم صلی بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا والناس خلفه قیاما. اس مرض کے بعد جو مرض الوصال تھا، اس مرض الوصال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی، اور لوگوں نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی تھی. لم یأمرہم بالقعود، حضور نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا. وإنما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال میں جو سب سے آخری عمل ہوتا ہے اس عمل کو لیا جاتا ہے. یعنی عمل اسی پر واجب ہوتا ہے جس پر حضور کا آخری امر ہو، ہے نا. اور آخری امر، دو امر یہاں پر ہیں. ایک تو یہ کہ حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو ہماری اقتداء میں. اور دوسرا بعد والا یہ تھا کہ حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آخر والا عمل یہ پہلے. باب متى يسجد من خلف الامام، یہ بات اس بارے میں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے سجدہ کب کریں گے. یعنی اگر امام سجدے میں پہلے پہنچ جائے اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، یا امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے پیچھے سجدے میں جائیں گے. فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله ابن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساجدہ ثم نقعوا سجودا بعد. سجودا ساجد کی جمع ہے. حضرت عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوفہ میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، تو لوگ ان کے سجدے میں سر رکھنے سے پہلے اپنا سر رکھ دیتے، اور ان کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتے. تو انہوں نے حضرت برا ابن عازب سے ایک حدیث سنی تھی، وہ حدیث بیان کی اور کہا حدثنی البراء وهو غیر کذوب، کہ مجھ سے برا ابن عازب نے حدیث بیان کی
اور وہ کاذب نہیں ہے، یعنی وہ صادق ہے. یہ ان کی مزید صادق ہونے کا ذکر روایت کی تقویت کے لیے کیا تھا، ورنہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت براء ابن عازب نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی اپنی کمر نہ جھکاتا یہاں تک کہ حضور سجدے میں پہنچ جاتے. ثم نقعوا سجودا بعدا، ہم پھر اس کے بعد سجدہ کرتے تھے. یہ روایت آپ نے پڑھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں نہیں جانا ہے، بلکہ سجدے میں جانے میں امام کی متابعت کرنا ہے. اب پہلے حضور سجدے میں چلے جاتے، اس کے بعد سجدے میں جاتے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ضعف طاری ہو. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کی طرف نظر کرنا تاکہ انتقالات میں ارکان میں انتقالات میں امام کی اتباع کر سکے، یہ جائز ہے. چلیے حدثنا ابو نعیم عن سفیان عن ابی اسحاق نحوہ بہذا. فرماتے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، انہوں نے سفیان ثوری سے روایت کی، انہوں نے ابو اسحاق سے اسی کے مثل جو روایت حضرت عبداللہ ابن یزید نے کی ہے. باب اسم من رفع رأسہ قبل الامام، یہ باب اس انسان کے گناہ کے بیان میں جو انسان اپنا سر رکوع یا سجدے سے امام سے پہلے اٹھا لے. فرماتے ہیں حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ عن محمد بن زیاد سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما قال اما یخشى احدکم او لا یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه راس حمار او يجعل الله صورته صورت حمار. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما یخشى احدکم، فرمایا یا یہ فرمایا الا یخشى احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا کہ جب وہ اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لے رکوع یا سجدے سے تو کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا سر گدھے کا سر اللہ کر دے یا اللہ اس کی شکل گدھے کی شکل بنا دے. یہاں پر حدیث کے الفاظ مختلف ہیں. حدیث کے الفاظ مختلف بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث ترجمۃ الباب اس کے مطابق اس اعتبار سے ہے کہ امام سے پہلے سر اٹھانے میں وعید شدید اور تہدید ہے، اور وہ شے کہ جس میں وعید ہو اس کا ارتکاب کرنے والا بلا شبہ گناہ گار ہوتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ مختلف ہیں. بعض حدیث میں مسلم شریف میں یہ ہے کہ جو انسان اپنا سر نماز میں امام سے پہلے اٹھا لے وہ اس سے معمول نہیں ہے کہ ان یحول اللہ صورتہ فی صورت حمار، کہ اللہ اس کی صورت گدھے کی صورت میں تبدیل کر دے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے ان یجعل اللہ وجهه وجہ حمار، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان یحول اللہ رأسه راس کلب، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ الذي يرفع راسه قبل الامام ويخفضه قبل الامام فانما ناصيته بيد الشيطان، کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ اس کے سر کو یا اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں گدھے کی شکل کر دے، کیا وہ اس سے نہیں ڈرتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس امت میں چونکہ مسخ جائز نہیں ہے اس لیے گدھے کی شکل یا صورت میں کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عقل و دانش کو سلب کرے اور اس میں بے وقوفی پیدا فرما دے.
اس لیے کہ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث میں یہ آیا کہ کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ رب العزت اس کی شکل گدھے کی سی بنا دے یا اس کا سر گدھے سا بنا دے؟ تو مطلب سر اٹھانے کی وجہ سے وہ اس سزا کا مستحق ہے، لیکن جس سزا کا مستحق ہے وہ یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سزا اس فعل پر دنیا میں مرتب بھی ہو جائے۔ اس لیے اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتے ہیں اور ان کا سر گدھوں کی شکل میں تبدیل نہیں ہوتا۔ تو جواب یہ کہ یہ سزا ہے، لیکن اس سزا کا وقوع لازم نہیں ہے۔ دوسری بات، علامہ عینی نے یہ فرمایا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک مخصوص وقت تک عقاب کو مؤخر کر دے اور اس کا سر گدھے یا اس کی شکل گدھے سی کی بنا دے، دنیا میں نہ صحیح قبر میں بنا دے، ہے نا؟ جیسے کہ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ بعض ثقہ لوگوں نے مجھ سے بتایا اور ہم نے بعض کتابوں میں یہ پڑھا کہ وہ شیعہ جو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو گالی بکتے ہیں، برا کہتے ہیں، ان کی صورتیں ان کے مرنے کے وقت میں گدھے اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اور ایسے ہی اس والد کے نافرمان کے بارے میں بھی سنا کہ جو والدین کو گدھا یا خنزیر یا کتے سے پکارتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پر کتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ اپنی امت کو وہ احکام بیان کر دیے جن پر ثواب و عقاب مرتب ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ وعید مذکور اس کے لیے ہے جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھائے۔ چلیے، باب و امامت العبد والمولا، یہ باب اس بارے میں کہ غلام کی امامت اور آزاد کردہ کی امامت کا حکم کیا ہے۔ یعنی ایک تو غلام ہے اور ایک وہ جو غلام تھا لیکن اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا۔ وکان عائشۃ یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امامت ان کی آزاد کردہ غلام ذکوان کرتے تھے، قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر دو مسئلے ہو گئے، ایک تو یہ کہ غلام کی امامت کا حکم کیا ہے، اور ایک یہ کہ قرآن پاک دیکھ کر نماز میں پڑھے تو کیا حکم ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک اگر زبانی یاد ہے، صرف قرآن کا دیکھنا از راہ تبرک ہے، اس کے پڑھنے کا اعتماد قرآن سے دیکھنے پر نہیں ہے تو نماز جائز ہے۔ اور اگر اس کو یاد نہیں ہے اور قرآن میں دیکھ ہی کر کے پڑھ رہا ہے اور مدار پڑھنے کا دیکھنا ہی ہے تو یہ تلقین من الخارج کے حکم میں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور ذکوان حافظ تھے، قرآن کا دیکھنا ان کا بطریق تبرک تھا۔ یہ ذکوان حضرت عائشہ صدیقہ کے غلام تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو آزاد کر دیا، اور رمضان کے مہینے میں یہ امامت کرتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ان کی کنیت ہے ابو عمرو، ان کا انتقال ایام حرہ میں ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غلام کی امامت جائز ہے، آزاد کر دو غلام کی۔ ولد البغی، اور ولد الزنا کی امامت کا حکم کیا ہے۔ والاعرابی، اور دیہاتی کی امامت کا۔ والغلام الذی لم یحتلم، اور اس بچے کی جو بھی بالغ نہ ہوا ہو۔ ذرا میں سب پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال دوں۔ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کی تفصیل میں نے بتا دی کہ اگر دیکھ کر پڑھتا ہے اور پڑھنے کا مدار اس کے دیکھنے پر ہے تو مفسد نماز ہے، اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے۔ اور رہی غلام کی
امامت کا معاملہ تو ہمارے اصحاب نے کہا کہ غلام کی امامت مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مولا کی خدمت میں مشغول رہتا ہے، وہ اپنے مولا کی خدمت میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن اگر اس نے نماز پڑھا دی تو یہ نماز ہو جائے گی۔ البتہ آزاد غلامت امامت کا زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ امامت منصب جلیل ہے، تو اس پر آزاد ہی رہنا چاہیے۔ ہاں اور ولد البغی، ولد الزنا کی امامت، تو ولد الزنا کی امامت کے تعلق سے یہ ہے کہ چونکہ ولد الزنا کا کوئی جرم نہیں ہے، جرم اس کی والدہ کا ہے، اس لیے اس کی امامت جائز ہے۔ لیکن چونکہ ولد الزنا یا غلام کی امامت میں تقلیل جماعت کا اندیشہ ہے، اس لیے بلا ضرورت اصحاب حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے، اور اگر امام بنا لیا تو نماز ہو جائے گی۔ والعرابی، اور عرابی دیہاتی کی امامت، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دیہاتی کی امامت جائز ہے، لیکن کچھ کراہت ہے، اس لیے کہ دیہاتی پر غلبہ جہالت ہوتا ہے، اور اگر غلبہ جہالت نہ ہو تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ اور اس غلام کی امامت جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے لا یؤم الغلام حتی یحتلم، اور ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود کی ہے لا یؤم الغلام حتی تجب علیہ الحدود۔ اور اب دلیل کیا ہے ان کی؟ لقول النبی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأ یؤمہم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ ان کی امامت وہ کرے گا جو ان میں۔ ہمارے ہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو مستحق امامت ہو ان میں جو سب سے بڑا قاری ہوگا وہ امامت فرمائے گا، یہ مطلب ہے۔ اور یہ جو نابالغ بچہ ہے یہ تو ابھی مخاطب احکام شرع کا مکلف ہی نہیں ہے، اس پر جب خود نماز فرض نہیں ہے تو لا محالہ اس کی اقتداء میں بھی نماز جائز نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں ولا یمنع العبد من الجماعہ بغیر علہ، اور بغیر کسی شرعی مجبوری کے غلام کو جماعت سے نہیں روکا جائے گا، بغیر عذر شرعی کے غلام کو جماعت سے نہیں روکا جائے گا، اس لیے کہ حق اللہ باب عبادت میں حق مولا پر مقدم ہے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ النافع عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الاولون العصبہ موضع بقبا قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤمہم سالم مولا ابی حذیفہ وکان اکثرہم قرآنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب اولین مہاجرین مقامی عصبہ میں آئے، یہ عصبہ نہیں مقامی عصبہ میں آئے، اور یہ مقام اور بعض لوگوں نے عصبہ بھی بتایا ہے، عصبہ بھی ہے عصبہ بھی ہے، یہ اس مقام میں آئے، اور یہ عصبہ قبا میں ایک مقام کا نام ہے۔ تو ان کی امامت سالم کیا کرتے تھے جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان سب سے زیادہ قرآن کریم کے حافظ تھے۔ ہاں یعنی مہاجرین اولین میں
سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد تھا. اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ انصار کی ایک عورت کے غلام تھے، اس عورت نے آزاد کر دیا. تو انہیں سالم مولا ابی حذیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد ہمیشہ ابو حذیفہ کی خدمت ہی میں لگے رہے. اور حضرت سالم خلافتی ابو بکر صدیق کے زمانے میں یمامہ میں شہید ہوئے. اور عالم یہ تھا کہ حضرت سالم کا سر ابو حذیفہ کے پیروں کے پاس تھا اور ابو حذیفہ کا سر حضرت سالم کے پیروں کے پاس تھا. اللہ اکبر. شہادت بھی ایک ساتھ ہوئی اور ہر ایک کا سر دوسرے کے پیروں میں ہے. اور یہ امام ذہبی نے کہا کہ سالم بدریین صحابہ میں ہے. ہاں چلیے، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم کو اس لیے امامت پر معین کیا تھا چونکہ ان کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابو التیاح عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمعوا واطیعوا وان استعمل حبشی کأن رأسه زبیبا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی ایسے حبشی کو بھی حاکم بنا دیا جائے جس کا سر انگور کے خشک دانے جیسا ہو تو بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یعنی معروف میں منکر میں نہیں. اگرچہ تمہارا عامل کسی حبشی کو بنا دیا جائے، گویا کہ اس کا سر بالکل چھوٹا ہے، بالکل انگور کے خشک دانے کی طرح ہے، تو یعنی بالکل وہ وجیح نہیں ہے. تو لا محالہ اگر ایسے حبشی کو بھی تمہارا حاکم مقرر کیا جائے تو اس کی اطاعت کرو. اب جب اس کی اطاعت کی جائے گی تو لا محالہ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ حبشی اور وہ بھی غلام، اس کے پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشی کے پیچھے حبشی کی اطاعت کا حکم دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی حبشی اور جو خوبصورت بھی نہ ہو، اگر اس کو امام مقرر کر دیا جائے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ہاں اب ظاہر سی بات ہے کہ امام کے لیے تو شرط ہے کہ وہ قریش سے ہو، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش. تو اب یہ غلام والی کیسا ہو جائے گا، حالانکہ ولایت کی شرط تو آزادی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ از خود غلبہ حاصل کر کے اگر حاکم بن جائے تو اب اس کے خلاف اگر آواز اٹھانے میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، جان مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، تو اب فتنہ پیدا کرنے کے بجائے اب اسی کی اطاعت کی جائے اور اس کی اطاعت کر کے اس کے خلاف بغاوت کا